کیا اچھا میں خرم صاحب سے پوچھتی ہوں، لیکن شاید خٹک صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ٹویٹ دیکھنے کے بعد؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے پوری تیاری کر لی ہے اور ٹائمنگ کا انتخاب یہ ہے کہ بار کونسلز کا انتظار تھا، اس میں ظاہر ہے حوصلہ افزا نتائج ملے ہیں حکومت کو، تو اسی وجہ سے یہ ٹائمنگ منتخب کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ ڈرافٹ کے حوالے سے نہ ہمیں کسی چیز کے اوپر ان بورڈ لیا ہے، نہ ہمیں جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ جو تھا وہ تو اس وقت کی جو وزیر قانون ہے ابھی بھی ہے عطا تارڑ، تو اس نے جو سٹیٹمنٹ دی کہ جی ڈرافٹ جو ہے وہ آ رہا ہے مجھے مل جائے گا، تو آپ کا اندازہ ہے کہ اس کو بھی ڈرافٹ، اس نے بھی ڈرافٹ پڑھا نہیں تھا، ان کو بھی ڈرافٹ دیا گیا تھا۔ اور رہی بات 27ویں ترمیم کی یا 28ویں ترمیم کی، کیوں اتنا یہ اپنا سر کپا رہے ہیں، کیوں اتنے اپنے لیے مسئلے مسائل بنا رہے ہیں کہ جی یہ پارلیمان میں جو ہے وہ ووٹنگ کریں گے؟ کیونکہ یہ تو ان الیکٹڈ لوگ ہیں، فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں، کیوں نہ سیدھا سیدھا یہ بادشاہت جو ہے وہ قائم کر لیں، بادشاہ بن جائیں۔ ویسے بھی ان کو بادشاہت کا بڑا شوق ہے، بجائے اس کے کہ پارلیمان کو اور وکلاء کو آپ بدنام کریں کہ جی ابھی بار کے الیکشنز ہو گئے ہیں تو اس لیے ان کو کانفیڈنٹ مل گیا ہے۔ بار کے الیکشن کا اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ اگر آپ تعداد کے لحاظ سے دیکھیں، پنجاب میں ہماری واضح اکثریت جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو ہمارے نامزد یا ہمارے حمایت یافتہ لوگ تھے انہوں نے جیتے، تو سیدھا سیدھا جا کے ویسے کیوں پارلیمان کو بدنام کر رہے ہیں کہ جا کے ادھر ووٹنگ والا ڈرامہ ہوگا؟ بادشاہت قائم کر لے، بادشاہ بن جائیں اور بس سارے اختیار ان کے پاس آ جائے گا، اور جی NFC کا شیئر جو ہے یہ کم کریں، بجائے اس کے کہ جو خیبر پختونخوا میں مرد ڈسٹرکٹ ضم ہوئے، تقریباً 80-90 لاکھ کی جو آبادی تھی جو ہمیں ملی ایکس پارٹا اور مرد ڈسٹرکٹ کی، تو ہمارا NFC شیئر جو ہے وہ تو بڑھنا چاہیے تھا، اس کو بڑھانا چاہیے تھا، یا جو 100 ارب روپے سالانہ ہمیں ملنے تھے خیبر پختونخوا کی حکومت کو ایکس پارٹا کی مد میں، وہ بھی ہمیں نہیں دیے گئے۔ تو یہ جو بھی ڈرافٹ لائیں گے، جو بھی چیز لے کے آئیں گے، غیر جمہوری طریقے سے آئے ہیں، تو ہمیں ان سے کوئی جمہوری طریقے کا نہ ہم سے ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور نہ یہ کوئی جمہوری ترامیم ہوگی جس سے جمہوریت مضبوط ہوگی یا جس سے عوام کو فائدہ ہوگا اپنے چوری اور ڈاکیا کو چھپانے کے لیے۔ شاہد صاحب، پچھلی دفعہ آپ کی جماعت کو اعتماد میں لیا تھا JUIF نے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیرسٹر گوہر اور تمام لوگوں کی میٹنگز بھی ہوتی رہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ ظاہرہ کی ضرورت تو نہیں ہوگی، دونوں پارٹیاں مل کے جو ہے 2/3 میجورٹی رکھتی ہیں، لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف اس موقع کو جانے دے گی ایسے ہی، یا اس کو اویل کرے گی اس اپرچونٹی کو کہ وہ مل جائیں اور اس کے اوپر ڈیلیبریشنز اپنی کریں، بے شک پسند کریں نہ کریں؟ وہ تو آپ لوگ سوال نہیں اٹھایا اس ٹائم، میڈیا نے، عدلیہ نے، تمام اداروں نے، کہ جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کو منظور کیا گیا، ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا، ان کو خریدا گیا، ان کو پیسے دیے گئے، اور ایک بہت بڑی جماعت جس کی قاضی فائز عیسیٰ نے بھرپور سہولت کاری کی، ہم سے نشان چین کے ہمارے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر کے، تو اگر ہماری پارٹی کا نشان ہوتا ہم انڈیپینڈنٹ نہ ہوتے، یہ مخصوص نشستیں ہمارے پاس رہتی ہے، ہمارے لوگ جو تھے ان کو اس دوسری سائٹ پہ نہ بٹھایا جاتا، تو ان کی تو اتنی حیثیت نہیں تھی کہ یہ پارلیمان سے پاس کراتے۔ اور اب چونکہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کی سہولت کاری کے نتیجے میں ان کو جو ہمارے حصے کی مخصوص نشستیں تھی جو مفت کی ان کو مل گئی ہے، تو ان کو اب کس کی کیا ضرورت ہے؟ نہ ان کو JUI کی ضرورت ہے، نہ ہماری ضرورت ہے، نہ کسی بھی اپوزیشن جماعت کی ضرورت ہے، اور یہ جتنے بھی غیر آئینی ترامیم یہ کریں گے اس ایوان سے، اس کو تو ہم نے ویسے بھی دوبارہ ریورس کرنا ہے، جب بھی ہماری تعداد پوری ہوگی ہمیں موقع ملے گا، کیونکہ یہ قانونی طور پہ تو نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جو 26ویں آئینی ترمیم میں جو انہوں نے دوسرا بینچ بنایا، اب تک کتنے فیصلے آئے ہیں اس کے؟ تقریباً سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے جو انہوں نے بینچز بنائے تھے، کیا اس بینچز سے کسی عام پاکستانی کو کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی پولیٹیکل کیس اس میں ڈسکس ہوا؟ لیکن انہوں نے کنفیوژن بنائی، اپنے مرضی کی ججز لانے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم لے کے آئے، اور صرف عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو مینج کرنے کے لیے انہوں نے عدلیہ کو مینج کیا۔ اب عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 8-9 مہینوں سے لٹکے ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی ان کی قانون سازی ہے، ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ تمام قانون سازی عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو مینج کرنے کے لیے